بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام جو اس حوالے سے ہوا تھا، پتہ نہیں وہ ایپیسوڈ آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں، اس میں جو باتیں ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کے حوالے سے اور طریقہ تعلیم کی خصوصیات پر بات ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں میں معلم ہونا بہت پسند تھا۔ تو ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے، طریقہ آ گیا ہے، وہ یہ کہ تدریس کے معاملے کو بھی ہم نے پیشہ سمجھا ہے، پیشہ بنا لیا ہے۔ سمجھا کیا ہے، تدریس جو ہے وہ پروفیشن نہیں ہے، پیشن ہے، جذبہ ہے، مشن ہے۔ اور اگر کوئی مشن جو ہے وہ اللہ کے کرم سے پروفیشن بن جائے، پیشہ بن جائے، تو پھر اسے تو جو ہے وہ نور علی نور کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ معاملات ہو گئے کہ وہی میرا پیشہ تھا، بن گیا جو میرا مشن تھا۔ تو اس حوالے سے تمام اساتذہ اکرام کو، چاہے وہ کسی لیول کے بھی ہوں، اساتذہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں نشانیاں اور جو ہے وہ ہدایتیں بھری پڑی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ آپ کیسے معلم تھے اور آپ کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کا، اور بہت سی شجاع صاحب نے کہ آپ کا طریقہ جو تھا، تدریس جو تھا، وہ مثالیں دے کر کرنا تھا، اور مثالیں دی جاتی تھی اور ہمیں بہت سی مثالیں دی بھی تھیں۔ تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں تاکہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بس یہ معلم والی بات ہے۔ اچھا، یہ موضوع مجھے لگتا بہت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی، چونکہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسے کوئی نوکری نہیں ملتی وہ استاد بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس و تعلیم و تربیت، اس حوالے سے گفتگو پچھلے کئی پروگرام سے چل رہی۔ گزشتہ نشست میں کچھ باتیں جو ہم نے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی، اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے بھی باتوں کو سمجھایا کرتے تھے، جیسے کہ معروف حدیث مبارک اس کا ذکر آیا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو جیسے اس کے جسم پر میل نہیں بچے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے وہ بھی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کا موسم، درخت کے پتے جو ہے وہ شاخ کو اسے جھاڑا، آپ نے ہلایا تو پتے جھڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے پتے جھڑ پڑتے ہیں اسی طرح بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ نماز کی تعلیم بھی آپ نے دی کہ اس کے نتیجے میں بھی گناہوں کی معافی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو تمثیلات کے ذریعے اللہ کے پیغمبر سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھانا اس طرح آسان ہوتا ہے۔ ایک بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرافس کے ذریعے بھی باتوں کو سمجھایا ہے، اور اس میں جو مثال پیش کی گئی تھی وہ صراط مستقیم کے تعلق سے، جیسے آج جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈولوجی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امیج کے ذریعے سے، گرافس کے ذریعے سے، اسکیچ کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور ایٹ اے گلانس چیزیں سامنے بھی آ جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین پر ایک لکیر کھینچی، مٹی بھی تھی، اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ہر راستے پر کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو صراط مستقیم کی وضاحت، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، شیطان کے ساتھی انسانوں میں بھی، جنات میں سے بھی ہیں، ان کے خطروں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آگاہ فرمایا۔ ایک اور بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات بیان فرما کر بھی تعلیم دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، تشویق دلاتے تھے، اور اس تعلق سے وہ جو اونٹ جس شخص کا کھو گیا تھا، اور جب اس کو اس کا اونٹ مل گیا اور وہ خوشی میں دیوانہ ہو کر الٹے جملے کہہ گیا کہ مالک تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹے جملے کہہ گیا خوشی کے مارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا ایک اونٹ مل جانے والے کو اتنی خوشی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور سچی توبہ
کر لیتا ہے۔ تو یہ واقعات کو بیان کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریس کا عمل، تعلیم کا عمل، تربیت کا عمل آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر لیونگ ایگزامپلس یا مشاہدات میں جو چیزیں آتی ان کا ذکر کر کے ان کی طرف متوجہ فرما کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے۔ جیسے کہ بکری کا مردار بچہ وہ پڑا ہوا تھا کچرے کے ڈھیر پر، تو آپ نے فرمایا کون خریدے گا 1 درہم؟ ہم میں سے تو کوئی نہ خریدے، اس کا پیٹ پھلا ہوا، کان کٹے ہوئے، مردار، بدبو مرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر، حقیر اور ذلیل ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، حقیر اور ذلیل ہے۔ یہ تمثیلات، واقعات اور مشاہدات کے ذریعے سکھایا جانا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں شامل۔ گرافس کا استعمال، اس کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے، اخلاص نیت پر کلام ہوا، البتہ اس کے تعلق سے بھی قیامت کے دن کے واقعات کا ذکر کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی، 3 چوٹی کے اعمال، جان دے دینا، دین سیکھنا سکھانا، مال خرچ کرنا، مگر ان تینوں کا ذکر جب آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، مسلم شریف کی روایت، یہ دکھاوے کے اعمال تھے۔ جان دی کہ بہادری کے چرچے ہوں، دین کا سیکھا سکھایا تاکہ عالم ہونے کے چرچے ہوں، مال خرچ کیا کہ تاکہ سخاوت کے چرچے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے چرچے دنیا میں ہو گئے جان دینے کے، سیکھنے سکھانے کے اور مال خرچ کرنے کے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو اٹھا کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی بچائے، اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ تو اخلاص نیت پر بھی بات ہوئی، مگر اس میں بھی آپ دیکھیے کل کے واقعات کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چیزیں ہیں، کچھ نشے ہیں جو آدمی کو لت لگ جائے تو وہ جاتی نہیں ہے، جس میں سے ایک بہت برا نشہ جو ہے وہ شہرت کا نشہ ہے۔ میں، اس کے پیچھے میں ہوتی ہے، میں ہوں، اور جو ہر معاملے میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنا مشہور آدمی ہوں، میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، یہ میں جو ہے آدمی کو پھر اس کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں اس لیے مال خرچ کیا، لوگ مجھے بہادر کہیں اس لیے جو ہے وہ جان دے دی، اور لوگ جو ہیں وہ میری واہ واہ کریں اس لیے میں نے علم کے چرچے ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا لے کے ڈوب جاتی ہیں آدمی کو، جیسا کہ ابھی بات ہوئی اخلاص نیت۔ اللہ کے ہاں کوئی بہت بڑا عمل نہیں چاہیے ہوتا، اس کے پیچھے نیت چاہیے ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر ہے تو اسے بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کمتر ہے، صدقہ کرتے وقت ایک کھجور اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے تو وہ کھجور کا ایک دانہ جو ہے کئی من کھجوروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ بہت قیمتی نقطہ ہے، اس پہ بھی تھوڑا کلام کر لیتے ہیں۔ ایک واقعے کا بھی ذکر کر دیں گے، ایک آیت کا ذکر پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے جو یعنی ہم سے جو تقاضے کیے ہیں یا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کیے ہیں، ان تقاضوں میں کوانٹٹی کا ذکر نہیں آتا، کوالٹی کا ذکر آتا ہے۔ مثلا مشہور آیت ہم سب کو یاد ہے، سورہ ملک کی ابتدا میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن، the بیسٹ، بہترین، حسن سے لفظ ہے نا، خوبصورت عمل کرنے والا، اکثر نہیں زیادہ عمل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مطلوب ہے وہ اخلاص نیت کا معاملہ ہے، کوانٹٹی کا ایشو نہیں ہے بلکہ کوالٹی کا معاملہ۔ آپ نے کھجور کی بات کی، ہاں تبوک کا موقع ہے اور ڈھیروں مال صدیق اکبر بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا گھر، اور ڈھیروں مال سیدنا عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کا، سب موجود ہے اور سب اللہ کے یہاں مقبول ہے، کوئی شک نہیں۔ البتہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، کچھ کھجوریں ملی، گھر میں فاقہ تھا، تھوڑی گھر میں دی، تھوڑی سی لے کر حاضر ہوئے، جب سارا ڈھیر دیکھا تو پریشان، ڈھیر کہاں، چند کھجوریں کہاں؟ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھا۔ اس ڈھیر میں کیا کچھ نہیں تھا، سب مقبول ہے، مگر ٹاپ پہ رکھا ان کھجوروں کو جو رات بھر اس اللہ کے بندے نے محنت مزدوری کی، تھوڑی گھر میں دی کیونکہ فاقہ تھا، اور باقی اللہ کی راہ میں لے کر آیا۔ تو اور حدیث مبارک میں آتا ہے ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو دے ڈالو۔ اصل معاملہ ہے اخلاص کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر اللہ کو مقصود اور مطلوب بنا کر بندہ عمل جو کر رہا ہے، یہ مطلوب ہے، اکثر کا تقاضا نہیں، احسن کا تقاضا ہے۔ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی ہمیں کہتے ہیں کہ اس رات میں 100 نوافل پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ وہ 100 نوافل ظاہر ہے ایک انسان کی اپنی استطاعت ہے، فرض تو ہم سے پڑھے نہیں جاتے 5،
ہم 100 نوافل پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے چکر میں ہم جس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی امان میں رکھے، وہ منہ پہ مار دینے والی نمازیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعت حدیث مبارک میں 2 رکعت بندہ عمدہ اچھا وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرے تو دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 ہوں، اچھی طرح وضو، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، 2 رکعت ہی ہو مگر اس توجہ کے ساتھ ہو تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور بھئی کثرت جیسے شجاع صاحب نے کہا، کثرت کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تو اخلاص کی کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ کثرت کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اگر اخلاص نیت کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں جو نیک اعمال ہیں وہ کم کیے جائیں لیکن تسلسل کے ساتھ کیے جائیں، انہیں چھوڑا نہ جائے۔ ایک وقفہ لے کے آتے ہیں، پھر بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل چھوٹا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو۔ استقامت اصل میں کرامت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوا میں اڑنا کرامت ہے، پانی میں چلنا استقامت کرامت ہے۔ اب یہ لفظ اپنی جگہ بڑا قیامت ہے۔ استقامت بس وہ کرامت تو نکل ہے، گیا میرے منہ سے۔ یہ لفظ اپنی جگہ قیامت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 30 میں ذکر آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اب یہ ڈٹ جانا، جم جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ پوری قیامت ہے۔ باطن کی بھی استقامت، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، یہ باطن کی استقامت۔ نیکی پر ڈٹے رہنا، بدی سے اپنے آپ کو بچانا، خیر کی بات کی تعلیم دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں کھڑے ہو جانا، یہ سارا استقامت ظاہری اعتبار سے ہے۔ یہ تو پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو بے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ اللہ کو ماننا ایک ہے اور اللہ کی ماننا اور اس ماننے میں قائم ہو جانا، ڈٹے رہ جانا، یہ تو ساری زندگی کا تقاضا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا سورۃ المدثر کے آغاز میں کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ تو 23 برس حضور کھڑے ہی رہے نا، قیام میں بھی کھڑے ہیں، نماز کے قیام میں، تہجد کے قیام میں، اور میدان دعوت میں بھی، میدان قتال میں بھی کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام۔ تو استقامت صحیح فرمایا، اور یہ صوفیہ کا قول ہے، یہ صوفیہ کا قول ہے کہ استقامت تو سب سے بڑی کرامت ہے، اور میں نے ایڈ کرنا چاہا کہ استقامت کے لفظ میں پوری قیامت موجود ہے۔ استقامت جو ہے بڑی بڑی کرامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معجزات طلب کیے گئے تھے اور کفار و مشرکین مکہ معجزات مانگتے تھے، تو گو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن سب سے پہلے جب معجزہ طلب کیا گیا، ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ جی، سورہ یونس میں آتا ہے آیت نمبر 16 میں، فَقَدْ لَبِثُوا فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ 40 سال کے کردار کی گواہی جس میں صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے، لوگوں کی دلجوئی کرنا بھی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلمات جو کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد انہوں نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہ فرمائے گا، آپ لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ساری استقامت ہے 40 برس کے کردار کے تعلق سے، جو کردار پہلے آیا ہے اور پھر دعوت دین کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا نوازنے والا ہے، وہ ذرے کو نوازے تو گوہر کر دے، چشمے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے، وہ گداؤں کو نوازے تو شہنشاہ کرے، وہ اگر چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ وہ جب بخشش کرنے پر آئے، دینے پر آئے، یہ سوچنا کہ اتنا سا عمل ہے میرا،
میں اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میری زندگی بھری پڑی ہے گناہوں سے، ابھی اتنی سی نیکی میرا اس سے مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ تو کسی نیکی کو، کسی گناہ کو تھوڑی سی لذت کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لذت 15 منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، گھنٹے میں، ایک دن میں، 2 دن میں وہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ ساتھ جاتا ہے، قبر میں بھی جاتا ہے، حشر میں بھی جائے گا اور میزان تک پہنچ جائے گا۔ دو باتیں یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ گناہ کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، گناہ کے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھو۔ یہ تو حدیث مبارک ہے۔ ہمارے ہاں صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تقسیم کی جاتی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، اس کی اپنی ٹیکنیکلٹیز ہیں اور بالکل درست ہیں، وہ باتیں بیان ہونی چاہیے۔ البتہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھتے رہنا اور کرتے رہنا، چھوٹا گناہ ہے۔ یہ خود اپنی جگہ اس کو کبیرہ بنا دینے والی شے ہو سکتی ہے۔ ایک دو، کہتے ہیں کہ بچھو کاٹتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، بڑا کاٹتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹا کاٹتا تھا بھی چھوٹا کاٹتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، بعض چھوٹے بہت زیادہ کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ بچھو بڑا ہو یا چھوٹا کاٹتا ہے نا، تو اسی طرح گناہ بڑا ہو چھوٹا اس کی نحوست ہوا کرتی ہے، اس کی بے برکتی ہوا کرتی ہے، اس کی تباہی ہوا کرتی ہے، اس کی ہلاکت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے برعکس یہ بھی فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف کی، بھلائی کی، خیر کی کسی بھی بات کو حقیر نہ سمجھو۔ حاصل کلام، جب کبھی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کر ڈالو، نیکی کے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھو۔ ہلکا بھی نہ سمجھو، اور نیکی کے کام میں اصل میں ہوتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے کہ برائی کے کام کی طرف وہ کھنچا چلا جاتا ہے، اس میں ایک لذت ہے، اور یہ لذت بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ لذت جو گناہ چھوڑ کے جاتی ہے وہ قیامت تک ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کام میں مشقت ہے تھوڑی سی، اور اب کون یہ کرے اٹھ کر جائے، اور کون یہ ہونے دو جو ہو رہا ہے، یہ مشقت تو ختم ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد، لیکن وہ نیکی جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ ساتھ رہے جی، گی۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی کی مشقت عارضی ہے اور اس کی راحت دائمی ہے، گناہ کی لذت عارضی ہے اور گناہ کی نحوست اور سزا وہ دائمی ہے۔ اس لیے استقامت اختیار کرنی چاہیے، ثم استقاموا والی بات ہے، جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم نے اختیار کی، چاہے چھوٹا عمل، مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ صاحب پوری پوری رات جو عبادت میں، لیکن اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم 2 نفل جو ہے روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں گے، تو اگر اس پہ استقامت اختیار کر لی جائے اور نیک نیتی کے ساتھ، جیسے شجاع صاحب نے کہا پورے اہتمام سے صرف 2 نفل پڑھ لیے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پوری رات کی، میری ذاتی رائے ہے، پوری رات کی عبادت سے بہتر ہیں یہ 2 نفل جو اخلاص سے پڑھ لیے۔ جو اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہو، انشاءاللہ وہ 2 رکعت بھی، جیسے کہ ہم نے حدیث مبارک کا حوالہ دیا تھا، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو استقامت کے ساتھ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس پہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا یہ عالم تھا، ہم اس پہ تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ جب اتنی تکلیفیں آپ کو ہوئیں کہ جب آپ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں تھے، اور وہاں جو تکلیفیں ہوئیں، ایسی تکلیفیں پھر اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے، اور کسی پہ پڑ جائیں تو پہاڑ بھی جو ہے وہ پگھل جائیں اور بہہ جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ جب حج کا سیزن ہوتا تھا تو آپ اس عالم میں بھی نکل آتے تھے باہر اور دعوت دین کا کام کرنا شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ مشرکین عرب میں بھی حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی، جس میں آپ کے خاندان سمیت آپ کو محصور کیا گیا، اور ایک سوشل بائیکاٹ تھا، اس پر ہم تفصیلاً کلام کر چکے ہیں ابتدائی سالوں کے پروگرامز میں، برسوں ہو گئے اس پروگرام کو الحمدللہ۔ تو 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی، 3 سال یہ کم و بیش 3 سال بنتے ہیں، تو اس دوران میں تو محصور کیا گیا، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے، رجب کا معروف تھا عمرے کے لیے، ذی قعدہ ذی الحجہ محرم معروف تھا حج کے لیے، تو حرمت والے مہینوں میں ان کے یہاں سیز فائر ہو جاتا تھا، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، کسی کے خلاف اقدام نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، تو حضور کو موقع ملتا۔ نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، حضور کو موقع جو ملتا، اس موقع کو آپ نے اپنے اور کوئی مادی امور کے حوالے سے وقت نہیں لگایا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لوگوں تک دعوت دین پہنچانے کی آپ نے کوشش کی۔ جو حجاج آتے تھے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر حضور دعوت دین ان تک پہنچاتے۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا، یہ بھی آپ سن چکے ہیں پروگرام میں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا کی
کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. جس دعا کے ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ اگر سنے جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بے پناہ ڈپریشن جو ہے وہ طاری ہو گیا ہے اور مایوسی کی کیفیت آ گئی ہے. اسی میں اگلی رہا کہ اللہ اگر تو اس پہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ایسی کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام نہیں چھوڑا. یہ ہے استقامت. یہ تو آپ طائف کے واقعے کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں. 10 برس مکہ مکرمہ میں آپ نے بسر کیے، اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب بن گیا سردار، اور وہ تو دشمن نمبر 1 تھا. تب اللہ کے نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے. 10 برس میں جو مکہ مکرمہ والوں نے نہیں کیا، طائف والوں نے چند دنوں میں کر ڈالا. بہت کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سختیوں کا، زیادتیوں کا معاملہ ہوا، لیکن وہاں حضور کی جو دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے مستضعفین کے نام سے، وہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا، ان کی دعا. اے میرے مالک تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ کچھ بیگانوں کے حوالے کر رہا ہے، اللہ اکبر. لیکن اے میرے مالک اس سب کچھ میں اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں، اللہ اکبر، تو مجھے فلا ابالی، مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے. اس سب میں اگر تو راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں. ان کی طرف سے آنے والی سختیاں، تکالیف اور زیادتیاں، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں. اللہ کی راہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بھی لہو لہان ہوا ہے، آپ کا مبارک خون بہا ہے، اس قدر سخت حالات آپ پر گزرے ہیں. تو استقامت کی بھی کامل مثال خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات استقامت کی ہو رہی تھی اور رسول اللہ کی وہ کیفیت جو طائف کے بعد ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت تذکرہ اس کا ہو چکا ہے. آج ویسی برسبیل تذکرہ جو ہے نکل آئی بات تو آگے. استقامت سے ظاہر ہے ہمیں جس چیز کا بھی نمونہ لینا ہے رسول اللہ سے لینا ہے. استقامت کا معاملہ بھی ہمیں لینا ہے تو رسول اللہ سے لینا ہے کہ آپ نے، اور خاص طور پر داعی کی حیثیت سے، دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے کی حیثیت سے جو استقامت آپ نے اختیار کی ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ 4 دن تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ سے مراد گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور پھر مایوس آتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تھے تو وہاں کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا تھا. بلکہ سبحان اللہ، ہم سب کو یاد آ جائے گا طائف والوں نے تو بات نہیں مانی اور انہوں نے معاذ اللہ پتھر تک برسائے. آپ کا جوتا مبارک جو ہے وہ نالین مبارک خون سے بھی بھر گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون اطہر بھی بہا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے اور اس باغ میں باغ کے مالک تو مکہ مکرمہ کے تھے، لیکن انہوں نے تو بات نہیں قبول کی، مگر اپنے غلام سے کہا، عداس اس کا نام تھا، کہ جاؤ ان کو کچھ انگور پیش کر دو. عداس جو کہ غلام تھا وہ بابل کا تھا، عراق کے علاقے کا، اور اس نے آ کر جب یہ گچھا پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کو بڑا عجیب لگا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا میں نے نام لیا. کہا اچھا، حضور نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں تو بابل کا رہنے والا ہوں. اچھا، تمہارے بھائی یونس، تمہارے جو نبی یونس تھے وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو عباس جو تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سن کر متاثر ہو گیا اور اس نے حضور کا ہاتھ مبارک بھی چوما، پیر مبارک بھی چومے، اور وہ جو تھے، جو سردار تھے، وہ کہ یہ تو گیا، یعنی کہا کہ انگور دینے بھیجا تھا، بندہ ہی چلا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اس عداس کی قسمت میں ادھر حضور کا پہنچنا لکھا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. پھر ایک اور واقعہ بھی ہم نے اس وقت پڑھا تھا، ناظرین کرام کو یاد آئے گا، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طائف سے واپس ہو رہے تو وادی نخلہ میں آپ نے قیام فرمایا تھا، وہاں آپ نے نماز فجر ادا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت بھیج دی تھی. وہ جنات ایمان والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. اب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن پاک سنا تو سورہ احقاف میں ذکر آتا ہے 26 سپارے کی پہلی سورت کے بالکل آخر میں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا عجیب اور خوبصورت قرآن سنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن سن کر وہ ایمان لائے بلکہ اپنی قوم کی طرف قرآن کریم کے داعی بن کر لوٹے. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ سردار قبول نہیں کرتے، ان کی قسمت میں اگر نہیں ہے تو غلاموں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. انسان اگر قبول نہیں کرنے کو تیار ہو رہے تو اللہ جنات کو بھیج رہا ہے. یہ واقعات ہم پہلے تفصیل سے کلام کرتے ہوئے آئے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طائف والا واقعہ جو سراسر استقامت کی، اور آپ کی پوری 23 برس کی زندگی استقامت کی بہترین مثالیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں.
بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں تک پہنچی، لیکن بات ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں اکتا جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بڑا جوش چڑھتا ہے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ایک دن پڑھ لیتے ہیں، 2 دن پڑھ لیتے ہیں، 3 دن پڑھ لیتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، صرف آپ ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب نہیں اٹھا جاتا ہم سے. یا ہم جو ہے عشاء کی نماز کے معاملات میں یا دیگر معاملات میں ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں، شروع کرنے کے بعد 2 دن 4 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں. استقامت کا اگر مظاہرہ کیا جائے، کیا جائے بس سی کہ پوری 12 رکعت نہیں پڑھنی نا، تہجد کی 2 رکعت پڑھنی ہے. کوشش کہ 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، 2 رکعت اگر ہم نے کنٹینیو یہ 2 رکعت جاری رکھی تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دل یہ کہے گا کہ وضو تو کر چکے ہو نا، مصلی پہ بھی بیٹھے ہو، 2 پڑھ رہا ہو نا، 4 بھی صحیح. یہ ہو جائے گا نا، جی جی بالکل. موٹیویشن ہوتی ہے. ترغیب آتی ہے، تشویق آتی ہے. اور حدیث مبارک میں بھی ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ. اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں دنیا میں بھی. آپ دیکھیں بچپن کی مثالیں، آپ ایک پتھر کے اوپر پوری بالٹی بہا دیں 10 مرتبہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک قطرہ اس پہ ٹپکانے کا اہتمام شروع کر دے تو پتھر کے اندر بھی شگاف پڑ جاتا ہے. تو تھوڑا عمل ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. اگر کنٹینیو پانی کے ٹپکتا رہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی تسلسل، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں. اور آپ بھی دعا کیا کریں ہمارے لیے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چیزوں میں استقامت عطا فرمائے، جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کر کے اور عمل میں استقامت عطا فرمائے. تو میں نے ایک جملہ میری زبان سے نکلا تھا کہ استقامت کرامت ہے. لوگ کرامتوں کو ڈھونڈتے ہیں. آج کے عہد میں، میڈیا کے زمانے میں، جہاں ممکن نہیں ہے برائی سے بچنا، اگر ایسے میں کوئی آدمی پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ بھی کوئی کم کرامت نہیں ہے آج کے عہد کے حوالے سے. ویسے بھی حدیث مبارک میں آتے ہیں جس کو 5 وقتہ نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. اس کو 5 وقتہ نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. ہاں خواتین کے جماعت کی پابندی نہیں ہے، ان کے لیے تو وہی اجر جو گھر میں وہ ادا کریں اور گھر میں بھی تنہائی میں کونے میں ادا کریں، اس کا اجر ان کو وہی ملے گا جو مردوں کو بعد جماعت میں ملتا ہے. لیکن عموم کے اعتبار سے بات ہو رہی کہ جس کو 5 وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. تو اگر اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت بھی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ سارے معاملات درست ہو جائیں، اگر ایک معاملہ ہمارا درست ہو جائے اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں، میں سمجھ لوں اور ہم سب سمجھ لیں کہ سارے معاملات کا معاملہ سب سے بعد میں ہے. آغاز ہوتا ہے نماز سے. جس کی نماز بہتر ہے اس کے سارے معاملات بہتر ہیں، اور جس کی نماز میں کجی ہے پھر اس کے کسی معاملے میں درستی نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ بات تو آخرت کے تعلق سے بھی ہے. طبرانی شریف میں حدیث مبارک ہے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات میں بھی درستگی ہوگی، اور جس کی نماز میں بگاڑ ہوگا اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. یہ تو آخرت کے سوال سے متعلق ہے. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. کوئی عمارت ہوتی ہے ستون پر کھڑی ہوتی ہے، ستون نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو آپ فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا کہ دین کی عمارت کو ہٹا دیا، اس کو ڈھا دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے گا. لیکن جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں فرماتا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں ہے. اسی طرح فرماتے جو آج اندھیریوں میں اٹھ کر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اندھیروں میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی تاریکی بھی ہوا کرتی ہے، رات کو چلیے ہمارے لائٹس وغیرہ ہے لیکن پھر بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، جو آج اندھیروں میں نماز کی طرف جا رہا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو نور اور روشنی عطا فرمائے گا. اور اس کے برعکس فرمائے کہ جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا تو کل اللہ تعالیٰ کے اس کا معاملہ کیسا ہوگا، جیسے کہ فرعون کا، حامان کا اور یہ ابو جہل جیسے لوگوں کا معاملہ بنے گا.
نماز کی اہمیت ظاہر ہے اتنی احادیث اور قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، اس سے ایک عام سی گفتگو میں اگر ہم کہیں تو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام احکامات روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے دنیا میں بھیجے گئے، زمین پہ دیے گئے۔ نماز وہ واحد عمل ہے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر دیا گیا۔ جی، 5 وقتہ نماز کی جو فرضیت آئی ہے وہ تو معراج کی شب بلا کر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اوپر تحفہ عطا فرمایا، بلا کر تحفہ دیا ہے، اور اول تو 50 کا دیا تھا، جی 50 کا دیا۔ تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے درخواست کر کر کے کم کروایا اللہ اکبر، لیکن 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ بھی وسلم اور مشکل کم کروائیے، تو اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ 50 سے 5 ہو جائے، میں اس سے بھی کم کرواؤں۔ ٹھیک کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہاں کیا ہمارا طرز عمل ہے؟ لیکن حضور کو شرم آئی ہے کہ اب میں اس سے کم کراؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ امت کو شرم نہیں آتی؟ 5 ضائع کرتی ہے، اور کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، نماز دیکھیے باقی سارے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ، یہ سب کچھ بات کی بات ہے۔ ہمارا علم اور یہ اور ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں فیض نہیں پہنچا سکتی، یہ اسی وقت فیض پہنچا سکتی ہیں جب ہمارا ایک عمل جو ہے زندگی کا درست ہو جائے اور اس کا ہماری ایمانیات سے تعلق ہے، اور وہ ہے ہماری نماز۔ اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو بھی استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پڑھنے اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث جو ہے وہ شجاع صاحب ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ حدیث سے مبارک مکمل مراد ہے کہ یہ کافرانہ طرز عمل ہے۔ مسلمان تو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، کافر ہوتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق آمین عطا یا رب فرمائے۔ العالمین۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔